ہم بات کریں جو عمران خان صاحب نے کل بات کی، انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی اختیارات ہی نہیں تھے، یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ ہم تو ٹیکس ایویژن وغیرہ پکڑتے تھے لیکن کہیں اور سے کوئی اور حکم آ جاتا تھا. اب مندوخیل صاحب ایک سابق پرائم منسٹر جو کہ اس ملک کے ایک بڑے معروف لیڈر بھی ہیں، وہ یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر تھے لیکن ان کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں تھا سوائے کرسی کے اوپر بیٹھنے کے. تو آپ کو تو ان سے اظہار یکجہتی کرنا چاہیے عمران خان صاحب سے اس بات کے اوپر. دوسرا، آپ کے پاس اس وقت اختیارات ہیں جن کے تحت آپ سواتی صاحب کو بھی گرفتار کرا رہے ہیں اور دہشت گرد بنا رہے ہیں؟ ہماری ہمدردی چیمہ صاحب اور ان کی پارٹی کے ساتھ ہے، مگر تھوڑا سا آپ کو ان باتوں میں بھی جانا چاہیے. جب یہ حکومت آ گیا، آر ٹی آئی سسٹم بٹھا کے پی ٹی آئی کو جتا گیا، ایون کہ ہماری لیاری کے سیٹ جو ہمارا دوسرا لڑکانا تھا اس کو بھی چھین کے پی ٹی آئی کو دے دیے، جو کہ وہ بندہ آج ان سے باغی ہو گیا، پیپلز پارٹی میں واپس آ گیا. میں سمجھ رہا ہوں کہ جب بلاول بھٹو صاحب کی پہلے دن تقریر تھی اسمبلی میں، انہوں نے کہا سلیکٹڈ پرائم منسٹر، اس نے تالیاں بھی بجائی جو کہ سمجھ میں نہیں آئے. تو اس کے بعد عمران نیازی صاحب مسلسل یہ کہتے تھے کہ ادارے میرے نیچے ہیں. اس کے بعد یہ باقاعدہ میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے اس نے بات کی ہے کہ میں ہر وزارت کا جو میری مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا ہے، میں ذمہ دار ہوں. یہ بات بھی آپ کی نالج میں سر، ٹھیک ہے. آج اگر چیمہ صاحب سارے پول کھول رہے ہیں تو میرے تو یہی ہے کہ آپ تو کہتے تھے ون پیج سیم پیج، آج وہ پیج پھٹ گیا، یہ مان لے پیج پھٹ گیا. اب آپ اسی انتظار میں ہو کہ بھائی کسی طریقے سے ہارون رشید جو ان کا خاص الخاص جرنلسٹ ہے، ان کی وہ ہے، انہوں نے کہا کہ یہ کچھ نہیں لانگ مارچ نہیں کرے گا، یہ صرف دنکی کے طور پہ، تھریٹ کے طور پہ یہ ٹول یوز کر رہے تاکہ ادارے ان کی طرف راغب ہو جائے اور ان کو بھی بھاری دے. یہ آج اس کے سٹیٹمنٹ ہے. سوال یہ ہے، یہ کچھ نہیں ہوگا، لیکن سوال میرے یہ ہے آپ ضرور جدوجہد کریں، آپ ضرور ہمیں جیل میں ڈالیں جو آپ نے ماضی میں کیے، آپ ضرور ہم پر گند اچھالیں، مگر خدا کا واسطہ آپ کم سے کم سپریم کورٹ کو، پاکستان کے اداروں کو سلامتی اس کو تو بخش دیں. سمجھے نا، آپ ایک شخص کو ٹارگٹ کرتے کرتے آپ ادارے کے سربراہ کو ٹارگٹ کرتے ہو، پھر کہتے ہیں یہ انڈیویجول ہے. بھائی کیسے انڈیویجول ہے؟ آپ کے دور میں جو سواتی صاحب کو اٹھا لیا گیا، اس نے دہشت گردی کا مقدمہ خان صاحب پہ اور گل صاحب کے بیان کے اوپر بھی جو کارروائی ہوئی عدالت میں جو ہوا سب کے سامنے ہے. اس کو آپ اون کریں گے یا کل کو آپ بھی یہ کہہ دیں گے کہ کوئی اور کرا رہا تھا ہم سے؟ نہیں، دیکھیں میں ایک چیز بتا رہا ہوں، کوئی اور نہیں کرا رہا تھا، لیکن سوال یہ کہ یہ ایک ریاست پاکستان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اداروں کی جو ہے نا وہ پروٹیکشن کرے. آپ کو پتہ ہے کہ بعض اوقات جو عدلیہ ہے وہ اپنے طور پہ خود کرے. یا اس سے پہلے جو شہباز گل کے خلاف وہ مقدمہ ہوا، وہ باقاعدہ مجسٹریٹ کی مدعیت پہ ایف آئی آر کٹ گیا، ٹھیک ہے. آج اگر اعظم سواتی صاحب کے خلاف ایف آئی آر کٹا ہے تو وہ سارے متن آپ کے سامنے ہیں، انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا. اب آپ یہ کہیں گے کہ نہیں جی آپ کو کیا ضرورت ان ساری باتوں کی؟ آپ یورپ میں، امریکہ میں آپ پیسے کما رہے تھے، آپ آ گئے جمعیت الاسلام نے، میں آپ سینیٹر بن گئے، اس کے بعد آپ پی ٹی آئی میں آ گئے، آپ بڑے لیڈر بن گئے. شہباز گل جو وہاں وہ کہتے ہیں میں پروفیسر تھا، یہاں کے انہوں نے چیف آف اسٹاف بنا لیے، وہ بڑے لیڈر بن گئے. آج کل وہ گانے بجانے والا جو ہے نا وہ بھی ان کا لیڈر بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ میراسی جو ان کا ہے وہ یہ بات ہے نا، یہ بھی بات سنو، وہ میراسی بھی آ کے وہ بھی لیڈر. سوال یہ سیاسی خاندانوں کے ساتھ آپ مقابلہ کرتے ہو، کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا سیاست میں آ سکتا ہے، کیوں نہیں آ سکتا؟ مگر کسی بھی کوئی اشارہ نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو شخص کو پاکستان کی عوام نے یا جس شعبے میں، مجھے اس پہ کوئی نہیں، مزدور بھی آ سکتے ہیں، مگر وہ اتنی بڑھ کے مار رہے، اتنے سب کچھ کر رہے. وہ میں جنید جمشید کی گروپ کی بات کروں، وہ کیا نام ہے اس کا جو لال ٹوپی والا. سوال میرے یہ ہے، آپ سیاسی خاندانوں کے ساتھ اگر مقابلہ کرتے ہو تو ذرا سیاسی خاندانوں کا بیک گراؤنڈ بھی دیکھا کرے. کل کے آپ آ گئے، کل آپ امریکن نیشنل تھے، آج آپ بڑے لیڈر بن رہے، کل آپ گومیت تھے، آج بڑے لیڈر بن رہے، کل آپ فراڈیا تھے، آج بڑے لیڈر بن رہے. تو یہ ایسا نہیں ہوتا ہے. لیکن گراس روٹ لیول سے بھی پارٹی کے اندر لوگ پی ٹی آئی میں مراد صاحب گراس روٹ بالکل آ سکتے ہیں، بہت سارے لوگ موجود ہیں. وہ مراد صاحب کو آپ کریں گے تو پھر میں چیمہ صاحب کی طرف جاتی ہوں، میں نہیں سمجھتی کہ پھر آپ کو بھی پتہ ہے میں چیمہ صاحب کی طرف جاؤں گی، میں نہیں چاہتی کہیں اور یہ بات آپ لے کے جائیں. لیکن پی ٹی آئی کے اندر فار ا فیکٹ زرتاج گل بھی موجود ہیں جو کہ آج کل بھی اپنے ہوم ٹاؤن کے اندر بہت زیادہ کام کری. چیمہ صاحب کم از کم آپ بہت ریئلسٹک بات کرتے ہیں، لیکن کم از کم ایک ایکسیپٹیبلٹی تو ہو جو ہمیں بھی سمجھ آئے. کہ ایک ہوتا ہے کہ ہم نے ریفلیکٹ کیا بیٹھ کے سوچ کے اپنے ماضی کے اقدامات پہ، اور آج ہم ایک پوزیشن لے رہے ہیں. آپ لوگ حکومت کے جاتے جاتے فروری 2022 کی بات ہے کہ کیبنٹ نے اپروو کر دیا کہ جو اداروں کے اوپر تنقید کرے گا 5 سال کی جیل ٹرم ہونی چاہیے. جاتے جاتے آپ لوگوں کے معاملات تھے، اگر اختیار نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھے، تو یہ تو آپ لوگوں نے بھی کل کو بات تو کرنی تھی کہ ہمیں اختیار نہیں کسی نے دیا ہوا تھا. تو پھر 5 سال کی جیل ٹرم آپ لوگوں نے بھی، آپ لوگوں کے قول و فعل میں اتنا تضاد کیوں اور ایکسیپٹ کیوں نہیں کرتے؟
خان صاحب کھلے الفاظ میں کہ میں غلط تھا ماضی میں. ان کی جماعت بھی جب کسی جرنلسٹ پہ حملہ ہوتا تھا کہتے تھے لڑکیوں کے بھائیوں نے آ کے مار دیا ان کو. تو ان سب چیزوں کو ایکسیپٹ کریں کہ ماضی میں ہم غلط تھے اور اب ہم درست ہو گئے ہیں, پھر سب آپ کا ساتھ دیں, مندوخیل صاحب کی پارٹی بھی ساتھ دے. تو یہ کہ ہم نے کبھی اپنے آپ کو آئیڈیل نہ گورنمنٹ کا ہے نہ آئیڈیل لوگ کا ہے, نہ ہم آئیڈیل تھے نہ ہیں نہ آئندہ ہوں گے. ٹھیک ہے, ہم بھی انسان ہی ہیں, ہم نسبتاً بہتر لوگ ہیں, ہم نے نسبتاً بہتر گورننس کی, ہم نے اسکولوں کی سیاست کی, اس میں ہمارے پاس. دوسری بات یہ کہ آپ کو سچی بات ہے تجربہ بھی بھر چاہیے ہوتا ہے. ہمیں یہ جو جس طرح میں بات کی ریلیشن شپ کے حوالے سے یا رول جو ہے مختلف اداروں کے, اس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ناتجربہ کاری ہمارے اینڈ پہ تھی. اچھا, دوسری جو بات ہے کہ اس میں یو کین سے کہ باقی آپ نے بات کی ہے کہ ہم نے ماننے کے علاوہ جو بات کر رہا ہوں میں, ماننے کے علاوہ یہ بات ہے کہ جو یہاں پہ انٹرونشن ہے وہ بہت زیادہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ کہہ لیں کہ جو طاقت ہے, جہاں صرف طاقت کا استعمال ہوتا ہے, وہ لوگ گورننس نہیں کر سکتے. طاقت کی سائیکالوجی ڈیفرنٹ ہے, اس کی ٹیریٹری فتح کرنے کی. ٹیریٹری فتح کرنے کی ہوتی ہے, انسانوں کو فتح کرنے کی نہیں ہوتی, اور انسان مائنڈ سے ہارٹ سے فتح ہوتے ہیں. سو جو جمہوریت میں آپ نے لوگوں کو مائنڈ سے, ہارٹ سے, سوچ سے وہاں سے فتح کرنا ہے ان کے. لیکن جو لوگ ٹیریٹری فتح کرتے ہیں وہ جب انسانوں میں آ جاتے ہیں, ان کو ڈیل کرنا شروع کر دیتے ہیں, گورننس میں اتنا زیادہ آ جاتے ہیں, تو پھر وہاں پہ ایشوز شروع ہو جاتے ہیں اور ہوئے ہیں پاکستان میں. یہ اس بات کا اندازہ سیاسی جماعتوں کو دوران حکومت کیوں نہیں ہوتا چیمہ صاحب؟ جب آپ کی حکومت چل رہی ہوتی ہے اس بات کا اندازہ کیوں نہیں ہوتا؟ نہیں, ہمیں ہوا. خان صاحب منفرد ہیں کہتے ہیں سب سے. دیکھیں, ایک پروسیس ہوتا ہے ایوولوشن کا. پہلی بات کسی بھی جگہ میں اس بات کا قائل ہوں کہ آپ کو فرسٹ آف آل کسی جگہ سروائیو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, تاکہ یہ سسٹم تو 1947 سے چل رہا تھا, اس میں آہستہ آہستہ بہتری ہو. ہم نے کرنے کی کوشش کی, جہاں جا کے زیادہ ہم نے آپ کہہ لیں کہ اختیارات کی بات کی, آئین کی بات کی, اپنے ڈومین کی بات کی, وہاں ہمیں نکال دیا گیا. یا جہاں جا کے آپ کہہ لیں کیونکہ نیکسٹ ہم کسی کو سپورٹ نہیں کر سکتے تھے, وہاں جا کے ایشو بن گیا. جہاں جا کے کہیں کوئی امریکی مفادات کے ساتھ ہمارا کنفلکٹ ہوا, وہاں جا کے ایشو بن گیا. سو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ذمہ دار ہیں 22 کروڑ 75 لاکھ پاکستانیوں کے. ہم امریکہ کے مفادات کے ذمہ دار نہیں ہیں, ہم ان کی فیلنگز کے, ہم ان کے آپ کہہ لیں اسٹریٹجک مقصد یہ رہتا ہے نا کہ آپ کہہ رہے ہیں سروائیو کر رہے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ ہم نے کوشش کر رہے تھے, اور انڈرسٹینڈیبل بات ہے کہ آپ کئی دفعہ کوشش کرتے ہیں کہ معاملات ٹھیک چلیں, لیکن آپ پھر الفاظ اور لفاظی کا بھی ایسا استعمال کرتے ہیں. آپ کے کاموں میں نظر آتی ہے یہ بات کہ آپ سروائیو کر رہے ہیں, آپ قدم پھونک کے بھر رہے ہیں کہ ادارے, اور تب سب لوگ ایک پیج کے اوپر ہیں. آپ لوگ اس بات پہ فخر کا اظہار کرتے تھے. عمران خان صاحب کے یہ بیانات دوران ان کی حکومت ہیں کہ جو دوسری پارٹیاں یہ ایکسپوز ہو چکی ہے ایجنسیز کے سامنے, ان کی تمام حقیقتیں ان کو پتہ ہیں, ہم بالکل صحیح لوگ ہیں. آج آپ لوگ اس کے اوپر بھی کہتے ہیں کہ ہماری آڈیوز کیوں لیک کی جا رہی ہیں, کرتے کیوں ہیں اور ہوتی کیوں ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اس وقت بہت پائل اپ ہو گئے ہیں بیانات خان صاحب کے. ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ان کی 2 مہینے پہلے وہ کیا بات کر رہے ہیں, ان کی جماعت, اور آج وہ کیا بات کر رہے ہیں. کیوں نہیں کہا کہ ہم سروائیو کر رہے ہیں؟ یہ کیوں کہا کہ 1 پیج مثالی ہے ہمارا پی ٹی آئی نے اپنے دور حکومت میں؟ اب صاحب میں 1980 میں جب میٹرک پاس کر رہا تھا, جب میرے میٹرک جس وقت میں نے ٹاپ کیا, تو اس وقت میں آپ کہہ لیں اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں آیا. سو 1980 اور 2022 مجھے جا کے آپ کہہ لیں چیزوں کا 2021 کے جون جولائی میں سمجھ آنا شروع ہوئے کہ ہو کیا رہا ہے, یہاں سازش کس طرح کی ہو رہی ہے. آپ کہہ لیں میری بھی رائے تھی کہ آپ کہہ لیں کہ یہ لوگ بڑے ایماندار ہیں, بڑے آپ کہہ لیں کہ محب وطن ہیں, سارے لوگ ایک جیسے ہیں, لیکن پتہ لگا کہ انڈیویجول ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ادارے ڈیفینیٹلی ایماندار بھی ہیں, ادارے میں لوگ زیادہ تر اچھے ہیں, 99% اچھے ہیں, لیکن کچھ لوگ مختلف بھی ہوتے ہیں. سو جب آپ نے ایکشن پہ بات کرنی ہے, دیکھیں ایشو یہ نہیں ہے کہ پہلی بات یہ کہ ہم انڈیویجول کی بات کریں, ہم ادارے کی بات نہیں کریں. پہلی بات نہ ہم انڈیویجول کی بات, میں کہہ رہا ہوں کہ ادارے کو استعمال نہ کریں. میرے خلاف کوئی بات کرے اسے جمہوریت کے خلاف بات نہیں ہے, کسی بندے کے خلاف بات کریں.